ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دوست کی بچی کی شادی ہوئی، تو وہ داماد جو ان کا ہے وہ ہم سے عقیدت تو رکھتا ہے، لیکن اس نے ہماری کوئی صحبت یا علمی ثمرات وہ تو نہیں دیکھی، باہر رہتا ہے، شادی کے لیے آیا۔ تو میں ان کی موجودگی میں ایک علمی عنصر کو تنبیہ کر رہا تھا کہ پردے کا وہی خیال رکھو جو شریعت کہتی ہے۔ اپنے باورچ کے گھر بغیر آواز کے نہ جانا، دروازے پر دستک 2 گھنٹی بجاؤ، وہ ایک طرف ہو جائے یا چادر اوڑھ لے پھر آپ اندر جائے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے کہہ رہا ہے، تو اس نے مجھے کہا میری جو شادی ہوئی ہے میری بیوی کا میرے والد کے علاوہ سب سے پردہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے والد سے پردہ نہیں ہے، اس سے پردہ نہیں ہے۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ جو بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی عورتیں بھی ہنسی مذاق کی ہوتی ہے اور بعض سسر بھی سچ مچ سسرے ہوتے ہیں، وہ بھاوج کو ہنساتے ہیں، کئی کے کئی واقعات سناتے ہیں۔ تو ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے یحتجبن عنہ، اس سے پردہ کرے، یہ کوئی چوٹ لگا سکتا ہے، عزت کو چوٹ لگا جائے گا۔ اور واقعات آتے، میں مفتی ہوں، میرے پاس سینکڑوں کاغذ لکھے ہوئے پتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ باقاعدہ نوجوان آ کے یہاں آنسو سے روتے ہیں دفتر کے سامنے بیٹھ کر کہ میرے والد صاحب میری بیوی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور باتیں تو چھوڑو معاشرے کی، وہ جس سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی جب علماء نے دین کی نگاہوں سے دیکھا کہ سب ایک جیسے نہیں ہے تو احتیاط بتائیے، احتیاط بتائیے۔ استغفر اللہ۔ اور بخاری شریف میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ آپ نے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک ایسے شخص سے پردے کا کہا جو مشہور تو تھا بھائی لیکن اصل میں بھائی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا سودا احتجبی عنہ، بچو اس سے، پردہ کرو، اس کی شکل اور لوگوں سے ملتی ہے، اس کی عادات اور ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اپنے وہ عزیز و اقارب جن میں تحفظ اور عفت کا فقدان ہے، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے ان سے بھی کنارہ کش ہونا اور حجاب کے ذریعے بچنا، یہ بھی اسلام کے ایک بہترین تعلیمات میں سے ہے، جلیل القدر تعلیمات میں سے۔ مجھے معلوم ہے کہ موجودہ معاشرے کو یہ بیان سننا بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن فارسیان کہتے ہیں بشنود یا نشنود من ہائے ہوئی می کو رو، کوئی سنے یا نہ سنے میں تو اپنا ترانہ پورا کروں گا، تاکہ کم از کم یہ منبر، یہ مسجد، یہ فضا، یہ سب قیامت کے دن گواہ ہو۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود اس معاشرے میں ایسے پاکام، ایسے مقدس نوجوان، ایسے 100% دین پر مضبوطی سے چلنے والے جن پر ہمیں رشک آتا ہے، ہمیں رشک آتا ہے کہ یا رب یہ پختگی، یہ مضبوطی، یہ استقامت تو علم اور طلباء میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو ایسا مضبوط بنایا، سب ایک جیسے نہیں۔ یقیناً اللہ نے بعضوں کو حیران کن ایمان اور غیرت بھرے اعمال نصیب فرمائے، اور حدیث میں ہے اگر سب لوگ پلیتی کے شکار ہو گئے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے امام مہدی آئے گا۔ روافظ نے جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہے مہدی کا انتظار ہو رہا ہے، مہدی کا انتظار ہو رہا ہے۔ مہدی ایسے ہی کسی گلشن اقبال سے نکل آئے گا، گلستان جوہر میں دکان کھول لے گا، اس کو مہدی کہتے ہیں۔ اس وقت جو مہدی آئے گا اس کا پہلا کام بش اور بلیئر کو تب پڑ مار کے نیچے گرانا ہوگا، وہ مہدی ہوگا۔ تو جیسے جیسے موسم گزرتا ہے مہدی بننا مشکل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہیں تپڑے لگانے ہیں اور ان کا تمام کیمیاوی ہتھیار اور ایٹمز اور ساری جو شیطانی طاقت ہے اس کو منجمد کرنا ہے۔ پہلا کام مہدی کا یہ ہوگا۔ مہدی خالی ممبر و محراب کے لیے نہیں آتے، مہدی اسلام کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ مہدی والے آئے ہوئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مہدی کا لمبا کرتا ہوگا ٹخنوں تک، اور 3 کونوں والی ٹوپی ہوگی، چمکتی ہوئی گھڑی پہنا ہوا ہوگا، 15-20 مرید آگے پیچھے حضرت صاحب
وہ دور ختم ہو چکا ہے، عمل کا زمانہ ہے۔ مہدی کی آمد حق ہے، وہ احادیث اخبار آحاد ہیں لیکن تواتر عملی موجود ہے۔ امام الازہر مولانا انور شاہ جو اپنے وقت کے ابو حنیفہ و بخاری تھے، وہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں، لیکن ہر ڈکوسلا اور ہر شخص جو ہے نا اپنا ایک مہدی بنائے، یہ ہندوؤں کا نظریہ، یہ روافظ کے خیالات اور یہ پراپیگنڈ ہے اسلام کے خلاف۔ مہدی کے لیے چاکنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور مہدی کے لیے جنگ اخبار اور اسلام اخبار اور دوسرے ضربوں میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مشک آس کے خود بگویت نہ کہ اتار بگویت۔ مہدی جب آ جائے گا شرق اور غرب ایک ہو جائے گا، شرق اور غرب ایک ہو جائے گا۔ حدیث میں تو ہے کہ وہ طواف کے لیے کعبہ آ چکے ہوں گے، اور مسلمان ان سے درخواست کریں گے اور وہ کافی دیر تک جواب نہیں دیں گے بالکل۔ اس کے بعد دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ مسلمان بہت پریشان ہے، پہلا کام۔ اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے دعا سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے وہ کفار مٹی کے ڈھیر بن چکے ہوں گے صاحب۔ یہ مہدی ہوتا ہے، مہدی والے آئے ہوئے ہیں۔ جہاں بھی روافظ کا کوئی گونسلہ ہوا دیوار پر مہدی آ چکا ہوتا ہے، ان کے ہاں تو پتہ نہیں 1000-1500 مہدی آ چکے ہیں۔ اللہ جل جلالہ پورے دین پر مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے، اغیار اور ان کے ناکارہ پراپیگنڈوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا